توشہ خانہ کیس نیب راولپنڈی کا نواز شریف کا اشتہار لندن میں بھی لگانے کا فیصلہ۔ قومی احتساب بیورو کے ICW ونگ کا وزارت خارجہ سے رابطہ کا اشتہار نواز شریف کے گھر کے باہر لگانے کی ہدایت۔ نواز شریف کی طلبی کا اشتہار احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر بھی چسپاں۔ شہباز شریف فیملی منی لانڈرنگ کیس، غیر ملکی افراد کے نام بھی سامنے آنے لگے۔ غیر ملکی شخصیات نے 4,31,36,541 روپے منتقل کیے۔ نیحان بن مبارک النیحان، موسیٰ شمال سدیس، عبد المناف کنزئی اور دیگر نے رقوم منتقل کی۔ تحقیقات جاری۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف 6 اگست کو طلب۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے اپوزیشن لیڈر کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ جج امجد نذیر چودھری نے تحریری حکم نامہ جاری کیا۔ پاک لین کمپنی ریفرنس آصف زرداری کی بریت کی استدعا۔ فاروق ایچ نائک نے کہا سمجھنا ہوگا کیا نیب سابق صدر کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ جج نے ریمارکس دیے، معاملے کو دیکھیں گے کمپنی اصل تھی یا نہیں۔ سپریم کورٹ کی حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت۔ سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع خارج۔ ہائی کورٹس کو معاملے پر فیصلے کے لیے 3 ہفتے کی مہلت۔ حکومت اور ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ شوگر کمیشن رپورٹ پر حکومتی عہدیداران کو بیان بازی سے بھی روک دیا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مشیر خزانہ، مشیر تجارت، مشیر ادارہ جاتی اصلاحات، سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو نوٹسز جاری۔ 1 ہفتے میں جواب طلب۔ وکیل درخواست گزار نے کہا نجکاری کمیٹی میں نان الیکٹڈ ممبران شامل کرنا غیر قانونی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزراء کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اقدامات، ملک کی سلامتی، سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا کامیاب جوان پروگرام کا دوسرا مرحلہ فوری شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے معاون خصوصی عثمان ڈار سے ملاقات کے بعد منظوری دے دی۔ اسٹیٹ بینک کا تمام کمرشل بینکوں کو مراسلہ جاری۔ دوسرے مرحلے کے لیے مارک اپ 6 سے کم کر کے 3% کر دیا گیا۔ FBR کی کارکردگی بہتر ہونے سے ملکی اکانومی بہتر ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے ٹیکس وصولی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، ٹیکس کے نظام کو عوام دوست بنایا جائے۔ اسد کیسر سے چیئرمین FBR کی ملاقات۔ FBR کی کارکردگی بہتر بنانے سے متعلق تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ترقیاتی منصوبوں کی ذاتی مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ آج ملتان جائیں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سمیت زیر تعمیر مختلف ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کریں گے۔ ڈبل پھاٹک پرانا شجاع آباد روڈ سے نشتر ٹوتک شاہراہ کو نکھار دیا گیا۔ کڈنی سینٹر سے ماڈل ٹاؤن جانے والے راستوں کی خصوصی صفائی۔ بلاول نام کے ساتھ بھٹو لگا کر اپنے والد کے کارناموں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے بھٹو لگانے سے بلاول اپنے نانا ذوالفقار بھٹو کی طرح معتبر نہیں بن سکتے۔ احتساب کا لفظ سنتے ہی بلاول اینڈ کمپنی کو APC اور 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے۔ بلاول بھٹو کے خلاف بیان دے کر بعض افراد اپنا چھوٹا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا فیاض الحسن چوہان کے بیان پر رد عمل۔ فیاض الحسن کو علم نہیں ان کے لیڈر ذوالفقار بھٹو کی پالیسیز کے معترف رہے ہیں۔ بھٹو کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر ہی پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنایا جا سکتا ہے۔ نادرا میں شناختی کارڈ کی تیاری میں ہیر پھیر کا انکشاف، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام۔ DG پروجیکٹ نادرا ذوالفقار علی خان عہدے سے فارغ۔ FIA نے نادرا کے معاملات کی تحقیقات شروع کر دی۔ نادرا کے دفاتر کی تعمیر، اراضی کی نشاندہی کے لیے بورڈ آف یونیورسٹی کا ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ جاری۔ امید ہے عوام عید الاضحیٰ پر بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کریں گے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کوئٹہ کا دورہ، کہا ہسپتالوں میں حفاظتی سامان کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔
بلوچستان کے اسپتالوں میں اضافی بستروں کے ساتھ دیگر سہولیات بھی فراہم کر رہے ہیں۔ پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات بارآور ثابت ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث کیسز میں کمی ہوئی، منفی سیاست کرنے والوں کے مذموم مزاحم ناکام ہو چکے۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت، آئندہ سماعت پر درخواست گزار وکیل کو تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت۔ ماسٹر پلان میں کوئی سیکٹر نہیں، کئی والیومز پر مشتمل ہے، آپ کا تو پہلا گراؤنڈ ہی نہیں بن رہا، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ پب جی گیم پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ میں فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ۔ پی ٹی اے کو چاہیے تھا ماہر نفسیات کو بلاتے، ان سے رائے لیتے کہ اس کا اثر کیا ہے، گیم پر پابندی کس قانون کی شق کے تحت لگائی گئی، جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس۔ حکومتی دعووں کے باوجود ملک بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، کاروبار متاثر، تاجر پریشان، بجلی کی بندش نے زندگی اجیرن کر دی، شہریوں کی دہائی۔ وفاقی وزراء گورنر سندھ کی یقین دہانی کے باوجود کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کئی علاقوں میں 12 گھنٹے بجلی غائب۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، محکمہ موسمیات کی 17 جولائی کے بعد سے مونسون کے دوسرے سپیل کی پیش گوئی۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برسیں گے، ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ وہ واحد سیاستدان ہوں جس نے مودی کا پہلے دن سے مخالفت کی۔ میں نے کبھی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں، مودی کے ساتھ جو اپیسمنٹ پالیسی ہے جو باقی جماعتوں نے کسی نہ کسی وقت میں رکھا ہے، پھر اپنے سٹانس پہ یو ٹرن لیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم مودی کا مخالفت پہلے دن سے کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اور جو اس وقت پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یتیم چھوڑے ہیں، لاوارث چھوڑے ہیں، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور عمران خان پاکستان کا پہلا اور انشاءاللہ آخری وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو کشمیر کوز میں پاکستان کے عوام کو یونائٹ نہیں رکھا۔ جو بھی حکومت ہو، عامر کا حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو، کٹ پتلی ہو، سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو، جب بھی کشمیر کا مسئلہ آتا تھا ہم سب اکٹھا ہوتے تھے، مگر اس نالائق جو وزیر اعظم ہے ہمارا، اس نے کشمیر کوز پہ بھی نیشنل یونٹی قائم کرنے میں فیل ہو چکا ہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کے الیکشن کیمپین کے دوران مودی کی حمایت کی اور کہا کہ جب مودی جیتے گا الیکشنز تو انشاءاللہ کشمیر کوز حل ہو جائے گا، اور جیسے کشمیر کوز اب حل ہو رہا ہے، پورا پاکستان کے سامنے ہے۔ اس پہ میں حیران ہوں کہ وزیر اعظم اس سب کچھ ہونے کے باوجود، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو لاوارث چھوڑنے کے باوجود، ہم مودی کی حمایت کرنے کے باوجود، آج بھی نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کا فارن پالیسی، عمران خان کا فارن پالیسی سب سے کامیاب رہا ہے۔ آج بھی ہر پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر کے عوام کورونا سے پہلے لاک ڈاؤن میں ہیں، کشمیر کے عوام پہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم یہ ناانصافیہ کے بارے میں بات بھی کریں، اور مودی کے ساتھ جو حکومت کا، جو پی ٹی آئی کا اپیسمنٹ کا پالیسی ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو، اس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کو تو نقصان ہی پہنچا دیا، سب سے زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور اب ہمارا معیشت کا، ہمارا جمہوریت کے ساتھ جو نقصان، جو حملے یہ کرتے آ رہے ہیں، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے۔ اور اب اس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے کہ عمران خان کا وزیر اعظم رہنا نہ صرف ہمارا جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ہمارا معیشت کے لیے خطرہ ہے، مگر ہر پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھیں، جب سے بجٹ پیش ہوا، کسی نہ کسی ڈرامہ سامنے لے کر آ کے عوام کا
फोकस हटाना चाह रहे हैं। अवाम का फोकस बजट पे होना चाहिए, अवाम का फोकस मईशत पे होना चाहिए कि वो कैसे इन मुश्किल सूरत हाल में, जब पूरी दुनिया में रिसेशन और डिप्रेशन का खतरा है, ग्लोबल पैंडेमिक है, को पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की बजट को कैसे प्लान कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे, पाकिस्तान की गरीब अवाम को रिलीफ दे, उन मजदूरों को, उन मेहनत कशों को जिनका जिक्र इमरान खान करता रहता है, उनको रिलीफ दिलवाता, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे लिए जिहाद लड़ रहे हैं, उनके लिए सपोर्ट